بنگلہ دیش میں حکومت کا تختہ الٹے ہوئے مہینے بیت چکے ہیں۔ حسینہ واجد کو بھارت میں پناہ لیے ہوئے مہینے بیت چکے ہیں۔ بنگلہ دیش اب نئے سفر کے اوپر گامزن ہے، لیکن پرانے سفر کے ہچکولے اب بھی بنگلہ دیش کو یاد آتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے مشیر داخلہ نے حسینہ واجد اور ان کے اہل خانہ پر نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ہوش ربا کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہوئے بھارت سے ایک بار پھر سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کیا رہی؟ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے رہے؟ بھارت اس کا کیا فائدہ اٹھاتا رہا؟ اور اب تعلقات پاکستان کے ساتھ کیسے ہونے والے ہیں؟ بھارت کے ساتھ کس حد تک خراب ہو سکتے ہیں؟ اور حسینہ واجد کیا اس عہد کی سلطانہ ڈاکو ہیں؟ اسی کے اوپر بات کی جائے گی اس ویلاگ میں۔ ناظرین، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے حسینہ واجد کے خلاف کرپشن، قتل اور تشدد کے مقدمات چلانے کے لیے بھارت سے ان کی حوالگی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ بنگلہ دیش کے انسداد بدعنوانی کمیشن کا دعویٰ ہے کہ روس کی معاونت سے 12.5 بلین ڈالر سے بننے والے روپور نیوکلیئر پلانٹ میں حسینہ واجد اور ان کے خاندان نے خرد برد کی ہے۔ کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نیوکلیئر پلانٹ میں لائی جانے والی مشینری، اس کی خریداری میں آف شور کمپنیز کے ذریعے کم از کم 5 ارب ڈالر کی خرد برد کی گئی۔ اس حوالے سے بنگلہ دیشی حکومت نے بھارت کے ساتھ سفارتی سطح پر خط و کتابت میں حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کیا، جس میں کہا گیا کہ حسینہ واجد کو واپس بھیجا جائے تاکہ وہ عدالت میں اپنے الزامات کا سامنا کر سکے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ بنگلہ دیش کے اس مطالبے پر بھارتی وزارت خارجہ اور حسینہ واجد کے صاحبزادے سجیب جوئے سے موقف جاننے کے لیے بین الاقوامی رابطہ کاروں نے جب ان سے انٹیکٹ کیا تو آگے سے کوئی جواب مہیا نہ ہوا۔ حسینہ واجد کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے اور بھتیجی کے خلاف بھی انسداد کرپشن کمیشن تحقیقات کر رہی ہے، اور کمیشن کا کہنا ہے کہ اس نیوکلیئر پلانٹ میں مشینری کی خریداری میں آف شور کمپنیز کے ذریعے کم از کم 5 ارب ڈالرز کی خرد برد کی گئی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، پاور پلانٹ کرپشن کیس کے علاوہ بھی حسینہ واجد پر قتل، لاپتہ کرنے اور تشدد کے متعدد مقدمات ہیں، لیکن دوران مقدمات سامنا کرنے سے وہ کتراتی رہی۔ رواں برس اگست میں طلبہ تحریک کے نتیجے میں حسینہ واجد کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور وہ بھارت فرار ہو گئی تھیں اور تاحال وہیں پر مقیم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کیسے رہے؟ حسینہ واجد کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ سوال یہ ہے کہ اب بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کیسے رہیں گے اور پاکستان سے بنگلہ دیش کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ پاکستان نے 22 فروری 1974 کو بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لیا تھا، اور اس کے تقریباً 4 ماہ بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 100 افراد کے وفد کے ساتھ بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ کیا۔ یہ کسی پاکستانی سربراہ مملکت کا سابقہ مشرقی پاکستان اور آزاد بنگلہ دیش کا پہلا سرکاری دورہ تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی تھی کہ صرف 2 سال پہلے ہی بنگلہ دیش نے بھارت کی مدد سے آزادی حاصل کی تھی۔ وزیر اعظم بھٹو کا یہ ڈھاکہ کا پہلا دورہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے مارچ 1971 میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کے طور پر ڈھاکہ گئے تھے۔ جب حالات بہت پیچیدہ ہو چکے تھے، ان کی موجودگی کے دوران پاکستانی فوج نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا، جس کے دوران مبینہ طور پہ متعدد افراد کی جانیں گئیں، اور اس دورے کے دوران 26 مارچ کو جب بھٹو کراچی واپس جانے والے تھے تو انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ ان کا موقف ہمیشہ واضح رہا کہ وہ بنگلہ دیش کی آزادی کے مخالف تھے۔ اسی وجہ سے 1972 میں جب برطانیہ نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا تو بھٹو نے پاکستان کو کامن ویلتھ سے نکال دیا۔ ان کی ڈھاکہ آمد پر عوام کا رد عمل ملے جلے انداز میں سامنے آیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کی حکومت نے ان کے استقبال کے لیے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے، جو اخبارات میں نمایاں طور کے اوپر رپورٹ ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے دورے کے دوران مظاہرے بھی ہوئے، اور خاص طور پر یادگار پر حاضری کے دوران ٹوپی نہ اتارنے پر تنقید کی گئی۔ اس دورے کی اہم بات یہ تھی کہ بھٹو نے 1971 میں بنگلہ دیش کے عام شہریوں پر ہونے والے مبینہ فوجی مظالم پر افسوس کا اظہار کیا اور اسے ایک تکلیف دہ وقت قرار دیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دوستی
کہ تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کی، لیکن معاملات اس وقت خراب ہوئے جب بنگلہ دیش نے پاکستان کے غیر منقسم وسائل میں سے اپنا حصہ مانگنا شروع کیا، جس پر بھٹو نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے اور یہ دورہ ایک اہم سیاسی اور تاریخی موڑ بن گیا۔ 7 جون 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو PIA کی خصوصی پرواز سے ڈھاکہ پہنچے، جہاں ان کا استقبال نہایت گرم جوشی سے کیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے وزیر اعظم خود ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو طیارے سے اترے تو 19 توپوں کی سلامی دی گئی اور مجیب الرحمان نے انہیں پھولوں کا ہار پہنایا۔ بھٹو کے استقبال کی نظیر ڈھاکہ میں نہیں ملتی تھی اور دیگر اخباروں نے ان کے دورے کو بڑی اہمیت دی، جبکہ ایک اخبار کی سرخی یہ لگائی گئی تھی کہ بھٹو کا ڈھاکہ میں گرم جوشی سے استقبال۔ اس رپورٹ کے مطابق بنگال کی سرزمین پہ بھٹو کا استقبال کرنے والے پہلے شخص شیخ مجیب الرحمان تھے، جنہوں نے انہیں گلے لگایا اور اس کے بعد بنگلہ دیش کی فوج نے بھٹو کو سلامی پیش کی اور پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، جبکہ قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ اس موقع پر بنگلہ دیش کی اسمبلی کے اسپیکر، کابینہ اراکین، فوجی اور سول حکام اور سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھے۔ وہاں انڈین ہائی کمیشن کے قائم مقام سربراہ JN ڈکشت بھی موجود تھے اور سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت تھے اور صحافیوں کو ایک خاص فاصلے سے استقبالیہ تقریب دیکھنے کی اجازت تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر بھی ایک مجمع جمع تھا۔ جب بھٹو ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے تو سڑک کے دونوں طرف لوگ موجود تھے، لیکن کچھ افراد نے ان کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ 27 جون کی رات کو شیخ مجیب الرحمان نے پاکستانی وزیر اعظم کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا، جس کے دوران دونوں وزرائے اعظم نے خطاب کیا۔ اگلے دن اخبارات میں ان کے خطاب کی 6 سرخیاں چھپیں اور ایک اخبار کی سرخی یہ تھی کہ آئیں ایک نئے باب کا آغاز کریں۔ اس خطاب میں شیخ مجیب الرحمان نے پاکستانی وزیر اعظم سے کہا کہ نفرت اور تلخیوں کو بھلا کر دونوں ممالک کی عوام کے لیے خوشحالی کے نئے باب کا آغاز کیا جائے۔ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان اثاثہ جات کی تقسیم کا معاملہ حل کرنا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش میں پھنسے پاکستانی شہریوں کی واپسی کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ دوسری جانب ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 کی جنگ کو تاریخ کا شرمناک باب قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام اس دردناک باب کو ختم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کی خواہش مند ہیں۔ دورے کے دوسرے دن وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنگلہ دیش فضائیہ کے ہیلی کاپٹر میں یادگار پر پہنچے۔ وہاں پر وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کے پولیٹیکل سیکرٹری طفیل احمد نے ان کا استقبال کیا۔ بھٹو نے یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، لیکن اس دوران باہر ان کے خلاف احتجاج جاری تھا اور اخباری رپورٹرز کے مطابق بھٹو پھولوں کی چادر چڑھانے کے بعد جلدی سے یادگار سے نکلنا چاہتے تھے اور اس دوران انہوں نے اپنی ٹوپی بھی نہیں اتاری۔ اور ڈیلی بنگلہ کے مطابق بھٹو جلدی نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک بنگلہ دیشی پروٹوکول آفیسر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ابھی تقریب ختم نہیں ہوئی۔ پھر فوجی بینڈ نے دھن بجائی اور بنگلہ دیش کا پرچم نیچے کر دیا گیا اور بھٹو اپنی ٹوپی اتارے بغیر ہی کھڑے رہے۔ اور کئی خبروں کے مطابق تقریب کے اختتام پر بھٹو نے یادگار پر موجود کتاب میں کوئی بیان لکھے بغیر ہی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور اسی دن بھٹو کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں پاکستانی فوج کی جانب سے جو کچھ کیا گیا اس کے اوپر دکھ کا اظہار کیا اور اتفاق نے خبر یہ لگائی کہ بھٹو نے کہا ہم سب ظلم کا شکار ہوئے، ملک تقسیم ہوا، اتحاد ٹوٹ گیا اور بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی ندامت کا وقت باقی، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام بنگلہ دیش کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں۔ بھٹو وہاں پر ایک چارج شیٹ لے آئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ ہوا اس پر دل سے پچھتانے میں اب بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ پاکستان کے عوام آپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، وہ اور حکومت پاکستان بنگلہ دیش کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس تقریر میں بھٹو نے پاکستان کے فوجی حکمرانوں کو 1971 کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا اور کہا کہ طاقت کے بھوکوں نے جرائم کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا ہے، ہمیں مت ٹھہرائیں اور ہمارا موازنہ ان سے نہ کریں جنہوں نے ہم پر اور آپ پر حکمرانی کی۔ بھٹو نے یہ کہا کہ میں بنگلہ دیش کے عوام کے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ اس المیوں کو روکنے کی میں نے پوری کوشش کی تھی۔ جب وہ یہ تقریر کر رہے تھے تو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان، ان کی کابینہ کے اراکین اور دیگر غیر ملکی سفارتکار بھی موجود تھے۔ اگلے دن ایک اخبار نے بھٹو کی تقریر کی رپورٹ میں کہا کہ انہوں نے خود پر لگے الزامات کی تردید کرنے کی پوری کوشش کی اور اس دوران تاریخ کو بھی مسخ کر دیا، یہ بنگلہ دیش نے کہا۔ اور اپنے دورے کے آخری روز بھٹو نے ڈھاکہ میں صحافیوں سے ملاقات کی، جہاں ان پر کڑی تنقید ہوئی۔ صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا بنگلہ دیش میں پاکستان والے ملوث تھے اور وہاں پر اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تو بھٹو نے کہا کہ وہ انصاف کو یقینی بنائیں گے۔ لیکن جب صحافیوں نے سوال کیا کہ اگر وہ واقعی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کرنے والے ذمہ دار پاکستانی حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر کیوں تعینات ہیں، تو بھٹو کا اس کا کوئی اطمینان بخش جواب موجود نہیں تھا اور انہوں نے اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔
صحافیوں نے سوال کیے اگر بھٹو فوجی حکومت کے حامی نہیں تھے تو انہوں نے 1971 میں یحییٰ حکومت کے ایلچی بن کر چین کیوں جانا مناسب سمجھا اور اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کے معاملے پہ فوجی حکومت کی حمایت کیوں کی؟ اس پر بھٹو نے کہا کہ کوئی بھی محب وطن شہری پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا اور اسی وجہ سے میں نے یہ سب اقدامات کیے۔ بنگلہ دیش آمد کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو 2 بڑے احتجاجی مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا مظاہرہ پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہونے والے اور مرنے والے افراد کے اہل خانہ نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ کیا اور ان پر مظاہرین کا مطالبہ یہ تھا کہ بھٹو کو فوری طور پہ واپس پاکستان بھیجا جائے۔ اگلے دن جب بھٹو بنگلہ دیش کی قومی یادگار پر پہنچے تو وہاں ہزاروں مظاہرین سیاہ جھنڈے لیے ہوئے پہلے ہی موجود تھے اور یہ مظاہرین بھٹو کو مختلف القابات سے پکارتے رہے۔ ان کے لیے پلے کارڈز کے اوپر لکھا تھا کہ بھٹو واپس جاؤ، بنگالی یادگار کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اس دوران سیکیورٹی کے حصار میں مظاہرین سیکیورٹی کو توڑ کر بھٹو کی طرف بڑھنے لگے۔ افراتفری میں حکومتی جو سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے لاٹھی چارج کیا، مظاہرین کو منتشر کیا، کئی گرفتار ہوئے، کئی زخمی ہو گئے اور استقبال کرنے والوں میں بنگلہ دیش میں پھنسے پاکستانی شہری بھی شامل تھے جو پاکستان واپس جانے کے خواہش مند تھے اور بھٹو ہمیں واپس لے چلو کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر بھی بدنظمی دیکھنے کو ملی اور پولیس کو ان افراد کو منتشر کرنے کے لیے بھی لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ جب بھٹو ایوان صدر پہنچے تو وہاں بھی پاکستانی شہری موجود تھے اور وہاں بھی سیکیورٹی اہلکاروں کو لاٹھی چارج کرنا پڑا اور ان کو منتشر کیا گیا۔ بھٹو کے 3 روزہ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان درپیش مسائل کو حل کرنا اور سفارتی تعلقات کو بحال کرنا تھا۔ بنگلہ دیش نے پاکستان سے اثاثوں کی تقسیم اور بنگلہ دیش میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ کئی ملاقاتیں بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان ہوئیں لیکن بات چیت ناکام رہی اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے صحافیوں کو بتایا کہ مذاکرات پاکستان کے غیر منصفانہ رویے کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ جب اثاثہ جات اور وسائل کی تقسیم کا مسئلہ اٹھایا گیا تو پاکستان نے مشترکہ کمیٹی بنانے کا مشورہ دیا جس پر بنگلہ دیش نے اتفاق کر لیا، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ کمیٹی یہ طے کرے گی کہ کون سے اثاثے اور وسائل بنگلہ دیش کو ملیں گے، جبکہ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ کمیٹی یہ طے کرے گی کہ بنگلہ دیش کو یہ وسائل دینے چاہیے یا نہیں۔ ابتدائی مذاکرات میں ناکامی کے باوجود بھٹو نے وعدہ کر دیا کہ وہ مستقبل میں اس معاملے پر مزید مذاکرات کے لیے تیار رہیں گے اور یہ کہا کہ پاکستان ان مسائل پر سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی تاریخ ہمیشہ سے پیچیدہ اور متنازع رہی۔ 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد اس کے نتیجے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے دونوں ممالک کے درمیان شدید دوری پیدا کی۔ پاکستان نے ابتدا میں بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا لیکن 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو سرکاری طور پہ تسلیم کر لیا تھا اور تسلیم کرنے کے باوجود جو تقسیم تھی اثاثوں کی اس کے اوپر تعلقات میں یہ مسائل رکاوٹ رہے۔ موجودہ وقت میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری ہے لیکن یہ توقعات پھر بھی محدود ہیں۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات میں بھی بہتری ہے۔ سیاسی اور تاریخی مسائل نے دونوں ممالک کے تعلقات کو پیچیدہ رکھا ہے لیکن شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے دوران بھارت نے بنگلہ دیش کی آزادی میں جو کردار ادا کیا تھا اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، سیکیورٹی اور ثقافتی تعلقات مضبوط رہے۔ شیخ حسینہ واجد نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کیا اور دونوں ممالک نے مشترکہ مفادات میں تعاون کیا۔ بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ تعلقات بھارت کی مدد سے بڑھے اور دونوں ممالک کے درمیان سرحدی مسائل اور دیگر تعاون کے اوپر بات چیت ہوتی رہی۔ بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام رہا لیکن بھارت کے ساتھ تعلقات مستحکم رہے اور ان تعلقات کی بنیاد کے اوپر ہمارے خلاف بھی اقدامات اٹھائے جاتے رہے۔ لیکن شیخ حسینہ واجد کے وہاں سے جانے کے بعد $5 ارب کی ابھی ایک معاملے کے اوپر خرد برد کا الزام ہے، اس کے علاوہ کرپشن کے بے شمار معاملات کی باتیں اور پھر اس عہد کی سلطانہ ڈاکو کا لقب دیا جانا اور پھر اس کے بعد بھارت کے ساتھ بار بار مطالبہ کرنا کہ واپس بھیجو، جس سے بھارت کے ساتھ آنے والے دنوں میں تعلقات مزید خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے ڈاکٹر یونس شہباز شریف کے ساتھ خوشگوار ماحول میں انہوں نے مصافحہ کیا اور ملاقات کی، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے امکانات روشن ہو رہے ہیں۔ دیکھیں تاریخ کون سا رخ اختیار کرتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔